اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوست میرے اکثر پوچھتے ہیں کہ سلمان بھائی، ہم نے 14 اگست تو ہم مناتے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے تو ہم مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے 76 ایئرز ہو چکے ہیں ہم پاکستان کو خود مختار ہوئے، آزاد ہوئے، لیکن آزادی کہیں نظر نہیں آتی۔ تو میں نے ان کو جواب یہ دیا کہ میرے بھائی، آزادی کیسے نظر نہیں آتی؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ جا کے بینک سے آسانی سے جو ہے سود پہ قرضے لے سکتا ہے، تو یہ آزادی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس کا دل چاہتا ہے، اس نے اگر کوئی اپنا بدلہ نکالنا ہے، کسی سے اپنا کوئی بدلہ لینا ہے، تو وہ سرعام اس سے لے سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کا جب دل چاہے گا وہ اپنی جو ہے عدالت سے بیل بھی لے سکتا ہے، ضمانت پہ باہر آ سکتا ہے، چاہے اس نے کسی بندے شخص کو مارا ہو، قتل کیا ہو۔ تو اس سے بڑھ کے آزادی اور کیا چاہیے یار؟ جس شخص کا دل کرتا ہے وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کو اچھی طرح تاڑ سکتا ہے، اچھی طرح گھور سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کی تصویر کھینچ سکتا ہے، اس کو چھیڑ سکتا ہے بازاروں میں جا کے، اور پھر چاہے تو اگر وہ تھوڑے سے غریب لوگ ہوں تو ان سے جبراً شادی بھی کر سکتا ہے، زیادتی بھی کر سکتا ہے، اور جس کا دل چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ نشہ کر سکتا ہے۔ جب جس کا دل چاہے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں جائے، وہاں پہ جا کے آپ اپنی شراب کی بوتلیں لے سکتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے جو ہے آزادی کیا ہوگی؟ آپ گلی محلے میں سے جو ہے آپ کو آئس مل جائے گی، چرس مل جاتی ہے، تو اس سے بڑھ کے آزادی اور آپ کو آزادی کون سی چاہیے؟ میں نے تو ان سے یہ پوچھا ہے۔ اور پھر مزید بات اس پہ کرتے ہیں، جس کا دل چاہے کسی کے اوپر جھوٹا الزام ڈال کر کیس ڈال دے، اس کے اوپر اس کو عدالت کے چکر لگوائے، اس کو جو ہے تھانے میں بند کروا کے تھوڑے سے پیسے لگا کے جو وہ کہتے ہیں پانجا فٹ کروا سکتا ہے، مطلب اس کی اچھی خاطر خواہ جیل کے اندر کروا سکتا ہے، تھانے کے اندر کروا سکتا ہے۔ میرے بھائی، کس کا جو ہے وہ آزادی؟ کون کہتا ہے کہ یار آزادی؟ یار میرے بھائی، یہی تو آزادی ہے یار۔ آپ کمال ہے یار، آپ کیا عجیب انسانوں والی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو یہی کہا کہ بھائی کیا تم انسانوں والی باتیں کرتے ہو؟ یہ آزادی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے؟ ابھی مزید اس کو میں کھولوں گا تو مزید آپ کو میں اتنا زیادہ ایک دم آپ کو نالج ٹرانسفر کرنا نہیں چاہتا ہوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ بڑے افسوسناک واقعات، جو گھر میں کام کرنے والی بچیاں جو ہوتی ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ ان کو اپنے گھروں میں بچیوں کو جو ہے وہ ایک نوکرانی کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، 10 سال کی، 5 سال کی، 15 سال کی، 16 سال کی، 17 سال کی، جہاں وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ نہیں نظر آتی، مطلب وہ رکھتے ہی چھوٹے عمر کی بچوں کو۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر جب ان کے اوپر کوئی کیس وغیرہ پڑتا ہے ان اشرافیہ کے اوپر کہ انہوں نے کسی بچی کو تشدد کیا یا ان کے ساتھ زیادتی کی یا کوئی کسی قسم کا کوئی کیس سامنے آ جاتا ہے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ جی ہم نے تو نیکی کا کام کیا، ہم نے تو کہا چلو بچی کی پرورش، ہم بچی کو ہم رکھ لیں گے، اچھا کھانا دیں گے، اچھا پہننا اوڑھنا دیں گے۔ تو میرا کوسچن یہ ہے کہ جب آپ اس بچی کو اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیرنٹس کو 50، 60 ہزار، 70 ہزار، 80 ہزار جو بھی سال کا یا 6 مہینے کا پے کرتے ہیں، تو آپ تو پہلے سے اس کو نوکرانی کے لیے لا رہے ہوتے ہیں۔ خیر، لیکن اگر آپ کی نیکی والی بات کی جائے کہ آپ نیکی کر رہے ہیں، تو نیکی آپ نے کرنی ہے تو ان بچوں سے کام کیوں لیتے ہیں؟ پھر ان بچوں کی ذمہ داری لے لیں کہ ٹھیک ہے آپ بچی ہمیں دے دیں، یا آپ اپنی بچی اپنے پاس رکھیں، اس کی منتھ کی جو اسکول کی فیس ہوگی، جو کپڑوں کا خرچہ ہوگا، جو اس کے قرآن پاک کی کلاسز جو وہ مدرسے میں یا ٹیچر سے کہیں سے اسلامی تعلیم لے گی یا لے گا بچہ، ہم اس کا خرچہ ہم منتھلی آپ کو دیں گے۔ کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے؟ ایک غریب فیملی کے اگر 4 بچے ہیں، کوئی ایک امیر فیملی اس کو ذمہ داری نہیں لے سکتی کہ آپ کے جن 4 بچوں کی پڑھائی کا، پہننے اوڑھنے کا، اور آپ کے گھر کے اخراجات کا، آپ کے گھر کے رینٹ کا، آپ کے مہینے کی جو راشن ہے اس کا ہم آپ کو منتھلی پے کرتے رہیں گے اللہ کی رضا کے لیے؟ کوئی ایسا نہیں کرتا، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خرید لیتے ہیں، پھر ان کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، پھر آخرکار وہ اپنے درد کی تاب نہ لاتے ہوئے بیچارے مر جاتے ہیں۔ ابھی ایک فاطمہ نامی بچی غالباً 10 سال کی بتایا جا رہا ہے، وہ دم توڑ گئی ہے۔ اس سے پہلے ایک وہ جو کیا نام تھا بچی کا جس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا ہوا تھا، وہ جج صاحب کی وائف نے، وہ بیچاری اس قدر زخمی ہے کہ اس کے تو سر میں اتنے چوٹیں تھیں کہ اس کے انفیکشن، کیڑے وغیرہ پڑ گئے تھے، اتنی دیر اس کا علاج ہی نہیں کروایا گیا کہ اس کا زخم بڑھتے 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 اس میں انفیکشن شروع ہو گیا اور وہ پورے جسم میں بدبو پھیل گئی، پورے جسم سے بدبو آنے لگ پڑی تھی، ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ تو ابھی بھی آپ کو آزادی چاہیے؟ یار آپ کو آزادی کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے سوئیں، آرام کریں، شام ہوتی ہے تو جا کے تکے کھائیں، کباب کھائیں، برگر کھائیں، موٹر سائیکلیں پہ نکلیں، سلینسر نکالیں، باجے آئے ہیں آج کل، باجے لے کے نکلیں، لوگوں کو تنگ کریں۔ آپ کا آزادی وغیرہ سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی آپ کے آباء و اجداد کو کوئی اس سے غرض تھا، ٹھیک ہے؟ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈی این اے میں امپروومنٹ آئے تو آپ کو کرنا یہ ہوگا اپنے اوپر اسلام کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا۔ اسلام کو صرف قبول کر لینا یا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے،
اللہ کو مان لینا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی کافی ہے۔ اللہ کو ہم مانتے تو ہیں سب کہ اللہ ہے جی، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اللہ کے محبوب ترین پیغمبر ہیں، ہم یہ سب چیزیں جانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم جب وہ ان کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ اگر میں اس میں غلط ہوں تو آپ مجھے کمنٹس میں اس کا آنسر دے سکتے ہیں، اگر میں صحیح ہوں تو خود کو بدلنے کی کوشش کریں اور لوگوں تک یہ میسیج پہنچائیں، اپنے تھرو پہنچائیں، اپنے اچھے، اس سے میرے سے زیادہ اچھا طریقہ آپ کے پاس ہوگا لوگوں کو میسیج دینے کا، میرے سے زیادہ ویورز آپ کے پاس ہوں گے لوگوں کو میسیج کرنے کے۔ تو پلیز لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اسکول کالج یونیورسٹی میں بھیج کے بچوں کو نشئی اور بدتمیز اور جاہل نہ بنائیں، پڑھے لکھے جاہل نہ بنائیں۔ بچوں کی تعلیم گھر سے شروع کریں، جو کہ کبھی وقتوں میں ہوا کرتی تھی، آج نہیں ہوتی ہے۔ پیرنٹس کو بچوں کو گھر میں گائیڈ کرنا چاہیے، صحیح غلط، حق سچ، سچ بولنا، جھوٹ سے بچنا، غلط چیزوں سے بچنا، غلط لوگوں سے بچنا، غلط لوگوں کی عزت کرنا، ماں بہن بیٹیوں کی عزت کرنا، ہر ماں بہن بیٹی کو اپنی ماں بہن بیٹی کی طرح سمجھنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح کی بیسک ایجوکیشن بچوں کو کرنا ضروری ہے، جو کہ پہلے کے لوگ کرتے تھے اب نہیں کی جاتی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔